أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بالتحية والإكرام الأشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. ثم صلاة وسلام على أخيه ووصيه وخليفته ووارث علمه علي ابن أبي طالب. ثم صلاة وسلام على صديقة المباركة راضية المرضية عالمة غير معلمة بلکہ الحجرا تقدیس الجلال ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا سیدہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین. بیوی کی ذات پہ بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہہ رہی ہوں کہ فراز عشق کے سارے مناسب تیری چوکھٹ کے آگے ہیچتے ہیں. سیانے نوکروں کا کیا پتہ ہے، جو پگلے ہیں وہ جنت بیچتے ہیں. اور ارکے اناد حق سے نجس ہے تیرا بدن، احرام میں بسی ہوئی سعید حج کا فائدہ. پھر کر ولی کے عشق سے پھیرے ہزار لے، دل میں علی نہیں ہے تو پھر حج کا فائدہ. آج مولا امیر کائنات کی ذات قدسی صفات پہ چند جملے بولنے ہیں. اور سب سے پہلے میں آغاز کرنا چاہتی ہوں کہ سورہ لقمان میں، کیونکہ علم کا معیار تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی کا، دنیا کے انسان کا اس معیار تک پہنچ ہی نہیں سکتا، انبیاء کا نہیں پہنچ سکتا کہ علی علیہ السلام کی ذات کو بیان کر سکے. تو سورہ لقمان میں علم کا وہ معیار نہیں، علم کی وہ جرت نہیں. سورہ لقمان میں خدا کی ذات کہہ رہی ہے کہ لو ان ما فی الارض من شجرۃ الاقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحرا ما نفدت کلمۃ اللہ، کہ اگر روئے زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں، سمندر کی سیاہی بن جائیں، اور اس کے بعد 7 اور سمندروں کی سیاہی بنے، تو اللہ کے کلموں کو نہیں لکھ پائے گی. تو 5ویں امام کی محفل لگی ہوئی ہے، اور ایک شخص نے پوچھا ہے کہ مولا کون سے ایسے کلمے ہیں جن کو روئے زمین کی تمام کلم اور 8 سمندروں کی سیاہی نہیں لکھ سکتی؟ تو اپنے سینہ توحید کنجینہ پہ انگلی رکھ کے ولایت کے 5ویں لال فرماتے ہیں کہ نحن واللہ الکلمات التی لا تفصیلا فضائلنا، کہ خدا کی قسم وہ کلمے جن کی روئے زمین کی تمام درخت اور سیاہی نہ لکھ پائے، ہم 14 ہی تو ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسم اعظم ہے. اور حدیث موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرب الی الاسم الاعظم من اسواد العین الی بیاضھا، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم کے اتنے قریب ہے جیسے آنکھ کی جو ہوتی ہے نا، یعنی سیاہی، وہ سفیدی کے نزدیک ہے، یعنی اس کے اندر ہے اسم اعظم. اور مولا علی علیہ السلام کون ہے؟ بائے بسم اللہ ہے. مستورات 86 صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور 28 مدینہ میں. اور ایک صورت ہے نا حل من سجدہ، سب قرآن کو پڑھنے والے لوگ ہیں. اور ایک صورت ہے جو صرف سورہ سجدہ ہے، اس میں خدا نے بہت اسرار بیان کی ہے اور ایک قسم بتائی ہے بندوں کی.
اور کہتا ہے کہ میری مخلوق میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پہلو بستر سے تو واقف ہی نہیں، یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ سوتے نہیں بلکہ لیٹتے بھی نہیں، اور جب سوتے ہیں تو بدلے میں اس کی رضاؤں کے خزانے ملتے ہیں۔ کون ہے وہ سونے والا؟ خدا کی رضاؤں قدرتوں کا مالک علی ابن ابی طالب ہے۔ ہجرت کی رات جب نبی کے بستر پہ سوتے ہیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ نیند ان کی اپنی ضرورت نہیں تھی بلکہ دین الہی کی ضرورت تھی۔ علی وہ ہیں، ہجرت کی رات نبی کو ضرورت پڑی تو محمد بن گئے، اور خدا کو میزبانی کی ضرورت پڑی، معاف کیجیے گا، تو حجاب خدا مندی میں چلے گئے۔ اور مشہور حدیث ہے کہ رب کی ذات نے آل محمد کے نام اپنے متشابہ رکھے ہیں، اور حضرت آدم کو بتایا کہ یہ محمد ہیں اور میں محمود ہوں، ھذا حسن و انا محسن، یہ حسن ہے اور میں محسن ہوں، ھذا حسین و انا قدیم الاحسان۔ اور اس مقام پہ جگر گوشے فاطمہ الزہرا جناب محسن علیہ السلام کی شان میں دو چار باتیں کرنا چاہتی ہوں کہ حسن کا نام محسن میں سے، اور محسن کو خدا نے اپنا یا باپ کے لیے کہا کہ یہ بھی علی ہے اور میں بھی علی ہوں، یا بیٹے کے لیے فرمایا کہ یہ بھی محسن ہے میں بھی محسن ہوں، یعنی اپنا نام عطا کیا۔ اور خدا کہتا ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے میں نے آنکھوں کی کون سی ٹھنڈک چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کی آنکھوں، پہلے تو بات ہے کہ وہ ہیں عین اللہ، تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا عظمت ہوگی۔ سورہ فرقان میں ہے کہ ذریات کے ساتھ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو وہ بیٹے جو سامنے ہیں اور وہ بیٹا جو چھپا ہوا ہے، تو سامنے بیٹے ہیں عباس، حسن، حسین، 18 بیٹے آنکھوں کے سامنے ہیں، اور جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جناب محسن، وہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن مولا کی اتنی عظیم ذات ہے کہ اگر ہم جو بھی مولا سے مانگیں گے مولا محسن علیہ السلام سے وہ ہمیں عطا کریں گے۔ اور ہماری کتب میں تحریر ہے کہ جس شخص کی اولاد ضائع ہو جاتی ہو نا، یعنی حمل گر جاتا ہو اور علاج کی طاقت نہ ہو اس میں، تو منت مان لے کہ اگر بیٹا ہوا تو محسن نام رکھوں گا، اور جب یہ منت مانیں گے تو آپ کو صحیح و سالم فرزند ملے گا۔ کتنے کریم ہیں مولا محسن علیہ السلام۔ علی علیہ السلام، ان کی ولایت دین اسلام کی تکمیل کا نشان ہے اور نعمت عظمیٰ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ پاک نبی فرماتے تھے یا علی انتا ذوالقرنین، کہ اے علی آپ میری قوم کے ذوالقرنین ہیں۔ اور چند باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن مولا علی علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی ہے، ابھی مولا کے شان پہ مزید باتیں تو چلتی رہیں گی، کہ جس دن تاج پوشی ہے نا، نوروز کا جو دن ہے، اتنا برکت والا وہ دن ہے کہ اس دنیا کی جتنی بابرکت تقریب ہیں، جتنی بابرکت کام ہیں، ان کا آغاز نوروز والے دن سے ہے۔ اللہ نے جس دن آسمان بنایا، شمس و قمر کی تخلیق کی، سورج کو پہلی دفعہ گردش ملی، وہ نوروز کا دن تھا، اور زمین جب پہلی دفعہ ہری ہوئی ہے تو اس دن نوروز کا دن تھا۔ جس دن جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی وہ دن نوروز کا تھا، اور جس دن جناب نوح کی کشتی جبل جودی سے جا کر لگی تھی نا، وہ بھی نوروز کا دن تھا، اور جب ابراہیم علیہ السلام پہ آگ گلزار ہوئی تھی وہ نوروز تھا۔ اور اتنا مقدس دن ہے کہ جب جناب اسماعیل کے گلے سے چھری ہٹی ہے تو نوروز کا دن تھا۔ داؤد پہ جب لوہا موم ہوا نوروز کا دن تھا۔ جب تخت سلیمان کو پہلی دفعہ ہوا میں پرواز ملی ہے وہ دن نوروز کا تھا۔ اور جب جناب عیسیٰ سولی سے بچ کے چوتھے آسمان پہ پہنچے وہ بھی نوروز کا دن تھا۔ اور جب موسیٰ نے شرف کلیمی پائی، یہ کتابوں میں موجود ہے، انہوں نے شرف کلیمی پایا ہے، رب کی ذات سے بولے ہیں، دن نوروز کا تھا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام سولی سے بچ کے چوتھے آسمان پہ پہنچے وہ دن نوروز کا تھا۔ اور جب انہوں نے پہلی دفعہ پرندہ بنایا مٹی کا اور ہوا میں اڑایا وہ بھی نوروز کا دن تھا۔ اتنا یہ مقدس دن ہے۔ اور جب مولا علی علیہ السلام جناب محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آئے ہیں 16 رجب کو، تو وہ دن بھی نوروز کا تھا۔ قرآن ناطق، جس نے قرآن صامت کے اترنے سے 10 سال پہلے محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ قرآن کی تلاوت کی، بولتے قرآن کو نبی نے سینے سے لگایا، تو جس دن مسورات کعبہ میں بت توڑے گئے اس دن بھی نوروز تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس دن من کن تو مولا کا اعلان ہوا ہے وہ دن بھی نوروز تھا۔ اور جب مولا کو چوتھی مقام پر خلافت ملی ہے تب نوروز کا دن تھا۔ 13 رجب تک
یعنی کائنات کے امیر آگے ہیں نا جب دنیا میں، تو 13 رجب کو آئے ہیں اور 16 تک باہر نہیں نکلے۔ اب کچھ باتیں کر دوں مولا کے بچپن کی۔ تو 14 گزر گئی، 15 گزر گئی، 16 گزر گئی، رب کی ذات نے فرمایا میرا حبیب جب تک خود علی کو نہیں لاؤ گے علی کعبے سے باہر نہیں آئے گا، سب سے پہلے علی تمہارے چہرے کی زیارت کرے گا۔ تو اتنے مولا کا مقام بلند ہے کہ جب چل نہیں سکتے تو جناب محمد مصطفیٰ ختمی رسول کے ہاتھوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب چل سکتے ہیں تو دوش محمد پہ کھڑے ہو کے بت گراتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نقطہ ہے نا با کا وہ میں ہوں، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ نقطہ جو ہے وہ کسی بھی چیز کو زندگی عطا کرتا ہے، کسی لفظ کو زندگی عطا کرتا ہے، حروف میں شامل نہیں ہے لیکن اس کے بغیر حروف بنتے نہیں، کیونکہ آغاز ہی جو حروف کا ہے وہ نقطے سے۔ نقطۃ التی ہی یا تحت البائے، کہ میں وہ نقطہ ہوں جو کہ بے کے نیچے موجود ہے، یعنی بائے بسم اللہ کا نقطہ میں علی علیہ السلام ہوں۔ اور ان کی ولایت اتنی اہم تھی کہ اس ولایت کے اعلان کے بغیر کار رسالت مکمل نہیں تھا۔ اتنا بات ہے رب کی ذات کو علی علیہ السلام سے کہ اپنا نام عطا کیا۔ اور مولا فرماتے تھے، مولا محمد مصطفیٰ فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ کی مانگی ہوئی دعا ہوں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو رب کی ذات نے کہا تھا کہ آپ 7 دعائیں مانگیں، اور ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ میری ذریت کی طرف کچھ لوگوں کے دل موڑ دینا۔ تو ایک شخص آیا ہے جی مولا کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ مولا کہ یہ دعا کیوں نہیں کی گئی کہ ہر ایک کے دل موڑ دینا؟ تو مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ کے خلیل کو صرف اور صرف حلال ہی چاہیے، ہمیں صرف حلال ہی چکتے ہیں۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ہر حکم جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، لیکن ولایت علی جو ہے نا یہ شب معراج حجاب اکبر کے اندر سے خدا کی ذات نے خود عطا کی۔ اور بلغ کا جو صیغہ ہے پورے قرآن میں 1 مرتبہ آیا ہے، جس کا مطلب ہے تبلیغ کر، یعنی کسی اور عمل کے لیے بلغ کا صیغہ نہیں آیا، صرف ولایت علی کے اعلان کے لیے آیا ہے۔ اور جب مولا نے اعلان کیا تھا نا کہ مولا علی علیہ السلام کا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو مولا نے 3 مرتبہ پوچھا تھا۔ یہ 2-4 باتیں آپ کی دلچسپی کے حساب سے بول رہی ہوں کہ مولا نے 3 مرتبہ پوچھا۔ پہلا مولا نے کہا کہ اتریدون ان اریکم الحق، کہ تمہارا دل ہے کہ میں تمہیں دکھاؤں کہ حق کیا ہے؟ سب نے کہا جی بتائیں۔ تو جب مولا نے فرمایا اس وقت مولا نے فرمایا کہ علی حق ہے، پھر فرمایا کہ اتریدون ان اریکم الایمان، چاہتے ہو کہ میں دکھاؤں ایمان کیا ہے؟ تو ہر ایک نے کہا کہ مولا دکھائیں، کہتے ہیں کہ علی ایمان ہے۔ فرمایا ان تریدون ان اریکم الصراط المستقیم، کہ فرماتے ہیں کہ ان تریدون ان اریکم الصراط مستقیم، کہ میں تمہیں دکھاؤں سیدھی راہ کیا ہے؟ اس وقت فرمایا کہ جب سب نے اقرار کیا نا کہ ہاں مولا دکھائیں، تو فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور رب کے اتنے لاڈلے پیغمبر ہیں، اور 3 گھنٹے کا جو ہے وہ طویل خطبہ دیا۔ اگر کتابوں میں دیکھیں تو انتہائی بڑے بڑے 18 صفحات ہیں، جس میں مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے گئے جو جناب رسول خدا نے کیے تھے۔ اور پورے خطبے کے دوران علی علیہ السلام کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ اور جب ادھر ختم ہو گئی ہے بیعت، یعنی تمام مردوں نے کر لی ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا کو مان کر تمام لوگوں نے بیعت کر لی ہے، تو اس وقت جو ہیں وہ خیام کی طرف گئے ہیں، اور جتنی خواتین تھیں ان سے بیعت لی گئی، اور اس طرح کے پانی کا ایک پیالہ رکھا گیا تھا۔ پہلے مولا اس میں اپنا ہاتھ ڈال کے نکال لیتے تھے، پھر خواتین ڈالتی تھیں اور مولا کی بیعت کرتی تھیں، اور ان سے پہلے مولا علی علیہ السلام کو لے کے گئے ہیں، اور مولا امام حسن اور حسین سے فرمایا کہ اپنے بابا کی بیعت کرو۔ پھر بی بی فاطمہ سے فرمایا کہ علی کی ہر موقع پر پاک نبی کی حمایت کی، ہر موقع پر پاک نبی کی حفاظت کی۔ مولا فرماتے تھے، مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے الحق مال علی و علی مال حق، کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ پاک نبی فرماتے تھے میرے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہے، علی مسجد میں ہے حق مسجد میں ہے، علی ممبر پہ ہے حق ممبر پہ ہے، علی جنگ کے اندر جنگ کے میدان میں ہے تو حق علی کے ساتھ ہے۔
ایک مرتبہ پاک نبی نے بہت پیاری جو ہے وہ گفتگو کی مسجد نبوی میں، اور مولا نے وہاں بہت طویل ایک خطبہ دیا تھا کہ جو مولا علی علیہ السلام کے فضائل پہ مبنی تھا۔ میں آپ کو چند اس میں سے جملے سناتی ہوں کہ مولا نے فرمایا کہ انا ومن احب علی فقط حب علی احب علی ومن احب علی فقط احب اللہ ومن احب اللہ فقط رضی اللہ عنہ وکافہ بالجنہ، کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور اللہ تو اس سے راضی ہو جا۔ ایک اور سناتی ہوں، فرمایا کہ من احب علیہ استغفر لہو ملائکت وفتحت لہو الابواب الجنہ یدخل من ای باب شاء، کہ علی کے جو حبدار ہوں گے ان کے لیے فرشتے استغفار پڑھتے ہیں، اور جنت کا ہر دروازہ ان کے لیے کھلا ہوگا کہ جہاں سے مرضی جاؤ۔ قیامت کے دن تک جس دروازے سے بھی وہ جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ علیہ جا فی یوم القیامہ ووجہہ کل بدر لیلتن، کہ علی کا حبدار روز قیامت ایسے آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور فرمایا کہ من احب علیہ وعد اللہ علی راسہ تاج الکرامہ واللباس والالباسہ خلقۃ العزہ، کہ جو علی کا حبدار ہے اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ سر پہ جو ہے وہ چمکدار تاج ہوگا اور اس کا لباس فاخرہ ہوگا۔ یعنی مولا علی علیہ السلام کی محبت میں جو مبتلا ہیں ان کے بے پناہ انعامات اور اکرام اور ان کے بے حد مقامات بتائے ہیں، اور فرمایا ہے کہ میرے بھائی سے اگر کوئی سچی محبت کرے گا تو دنیا اور آخرت میں اس کا فیض پائے گا۔ فرمت کا مالک ہے علی، جو خدا کے گھر میں ظہور ہوا ہے مولا کا۔ اور مولا کی پاک والدہ فرماتی ہیں کہ بی بی مریم کو یاد کر کے نا، کہ اس کے گھر میں ہی رہتی تھی مریم، مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا، اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی میں، مجھ کو آواز دے کے بلایا گیا، وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، میری خاطر یہ پردہ لگایا گیا، اس کو عیسیٰ ملا، مجھ کو حیدر ملا، میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا، وہ کھجوریں ہلاتی تو ملتے ثمر، اس کا بیٹا بھی یہ تمر کھاتا رہا۔ یعنی جب انہوں نے کہا تھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب بھوک لگ گیا تو بی بی مریم نے خدا کی ذات سے دعا کی، تو خدا نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ منہ میں توڑ کی کھجوریں تو بچے کو کھلائیں، تو وہی اس کی غذا ہے۔ تو بی بی فرماتی ہیں، بی بی فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں اس بات کو یاد کر کے کہ وہ کھجوریں ہلاتی تو ملتے ثمر، اس کا بیٹا بھی وہ تمر کھاتا رہا، 3 دن میں تو اللہ کی مہمان تھی، میرا کھانا بھی جنت سے آتا رہا۔ بی بی کی ذات پہ باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا آل محمد۔ علی سب کو تیرا کعبہ میں آنا یاد ہے، یا علی سب کو تیرا کعبہ میں آنا یاد ہے، کس طرح بت ہو گئے پل میں روانہ یاد ہے، تیری ماں کے واسطے دیوار کعبہ پھٹ گئی، تیری ماں کے واسطے دیوار کعبہ پھٹ گئی، اور وہ مریم کا بھی در کھٹ کھٹانا یاد ہے۔ مولا میٹھے مدنی سرکار فرماتے ہیں، تو بظاہر 3 دن کا ہے مگر میرے علی، تو بظاہر 3 دن کا ہے مگر میرے علی، آج بھی مجھ کو تیرا آدم بنانا یاد ہے،
آج بھی مجھ کو تیرا آدم بنانا یاد ہے، نزدیک کعبے دے بابرکت آئے قدم علی دی ماں دے، در ویکھ کے بند رک گئی بی بی، ہویا قدرت دا ارشاد، واجے جبرائیل تو جلدی کر، پیا آندا ہی استاد، ساڈے گھر کوئی حیدر نترانے، ونج قد کعبے دی ڈھات، اللہ پیا دے بی بی کعبے وچ آ، تجھے نہیں آندی گن کعبہ سڈوا، اللہ پیا دے بی بی کعبے وچ آ، تجھے نہیں آندی گن کعبہ سڈوا، آکھے جبریل بی بی خالی میں کو موڑ نہیں، تینکوں کسے گھر دیاں چابیاں دی لوڑ نہیں، آکھے جبریل بی بی خالی مینوں موڑ نہیں، تینوں کسے گھر دیاں چابیاں دی لوڑ نہیں، ڈیسا میں دیوار وچوں رستہ بنا، آخر تو میرے استاد دی ہے ماں، ڈیسا میں دیوار وچوں رستہ بنا، آخر تو میرے استاد دی ہے ماں، کعبہ وچ آ بی بی کعبے کو وساویں، تو آسے ود ویسی کعبے دی شان، کعبے وچ آ بی بی کعبے کو وساویں، تو آسے ود ویسی کعبے دی بھی شان، کعبے کو تو آن کے تے قبلہ بنا، تینڈا احسان مند ہوسا میں خدا، کعبے کو تو آن کے قبلہ بنا، تینڈا احسان ہوسا، تینڈا احسان مند ہوسا میں خدا، اللہ پہ آدھا بی بی کعبے وچ آ، تجھے نہیں آدھی